عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزا سنانے والے جج سے متعلق اہم فیصلہ. ٹھنڈی ہوائیں تھوڑی سی آنا شروع ہو گئی ہیں عمران خان صاحب کے لیے. ہم شیر افضل مروت کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہیں بننے دیں گے. عمران خان پر پارٹی رہنماؤں نے زور دیا, لیکن عمران خان نے رہنماؤں کی چال انہی پر الٹ دی. سوشل میڈیا انفلوئنسز پروجیکٹ لونڈے لپاڑے. مسلم لیگ نون کے شیر افضل مروت پی ڈی ایم دور سے نون لیگ میں دھڑے بن گئے تھے. مسلم لیگ نون پنجاب میں ختم ہو گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف اس بات پہ ناراض پہلے تھی کہ فارم بہت لیٹ آیا. اس مرتبہ جو اعتراض ہے وہ فارم بہت جلدی آیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. پچھلے 12 گھنٹے کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. جنرل باجوہ کا جو بیان ہے جناب, وہ ابھی بھی خبروں کی زینت بنا ہوا ہے. کل اس کے اوپر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے, تھوڑی دیر میں اس کے بارے میں ہم بھی ذرا کچھ بات کریں گے. لیکن سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ جناب 6 ججز کے خط کے معاملے کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل کورٹ اجلاس کی کہانی بھی سامنے آ گئی ہے. اور جنگ نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ ان کے ذرائع کے مطابق فل کورٹ اجلاس کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ نے کسی بھی مداخلت پر ادارہ جاتی رسپانس دینے کا فیصلہ کیا ہے. یعنی کہ ایک کمبائنڈ ایفرٹ کے ساتھ جو ہے وہ رسپانس دیا جائے گا. تمام ججز نے عدالتی امور میں مداخلت پر رد عمل دینے کا متفقہ فیصلہ کیا ہے. فل کورٹ اجلاس میں سامنے آنے والی تجاویز کو ڈرافٹ کی شکل دینے پر بھی اتفاق کیا گیا اور کہا گیا کہ ہائی کورٹ متفقہ تجاویز سپریم کورٹ کو بھیجے گی. فل کورٹ اجلاس میں تجاویز پر کوئی اختلاف سامنے نہیں آیا. عدالت عالیہ اسلام آباد کا یہ اجلاس خوشگوار ماحول میں ہوا. اجلاس میں طے پایا کہ تجاویز کا ڈرافٹ تیار کر کے مقررہ تاریخ سے پہلے سپریم کورٹ کو بھجوایا جائے گا. اس کے علاوہ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزا سنانے والے خصوصی عدالت کے جج سے متعلق اہم فیصلہ کیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کو اپنے متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ خصوصی عدالتوں کے انسپیکشن جج جسٹس محسن اختر کیانی نے چیف جسٹس کو سفارش کی ہے کہ جج ابو الحسنات ذوالقرنین کی خدمات لاہور ہائی کورٹ کو واپس کر دی جائیں. ابو الحسنات محمد ذوالقرنین اس وقت آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم عدالت کے جج تعینات ہیں. یہ واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابو الحسنات ذوالقرنین کی آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں تعیناتی کو درست قرار دیتے ہوئے عمران خان کی درخواست مسترد کر دی تھی. عمران خان نے 27 جون 2023 کو ابو الحسنات ذوالقرنین کی آفیشل سیکرٹ عدالت میں تعیناتی کو چیلنج کیا تھا. تو ٹھنڈی ہوائیں تھوڑی سی آنا شروع ہو گئی ہیں عمران خان صاحب کے لیے. اگر آپ نوٹ کریں, پی ٹی آئی سے وابستہ چند لوگوں کے نام ای سی ایل سے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں. جس جج نے عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دیا اسے واپس ڈپارٹمنٹ میں بھیجا جا رہا ہے. ایک سزا معطل ہو چکی ہے, چند سزائیں ابھی اور جو ہے وہ اپیل کے اندر ہے, ہو سکتا ہے وہ بھی معطل ہو جائیں. دیکھیں آگے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ اینگری ینگ مین آف پاکستان تحریک انصاف شیر افضل مروت صاحب, انہوں نے جناب گفتگو کی ہے اور انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے نام پر پارٹی کے اپنے رہنماؤں نے غلط بیانی کی ہے. ہوا یہ تھا کہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جناب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو چیئرمین شپ ہے وہ ہم شیر افضل مروت کو نہیں دے سکتے, اور اس کے اوپر معاملہ جو ہے وہ پھنسا ہے. اور اس سلسلے میں آلریڈی قومی اسمبلی اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا ایک دور آلریڈی ہو چکا ہے, لیکن وہ ناکام ہوا ہے. حکومت کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم شیر افضل مروت کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہیں بننے دیں گے. اور جبکہ اپوزیشن کا یہ کہنا ہے, یعنی کہ عمر ایوب صاحب کا جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہماری چوائس جو ہے وہ صرف اور صرف شیر افضل مروت ہیں, کیونکہ عمران خان کی چوائس ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کو ہی بنایا جائے. تو وہاں پہ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جناب آپ بے شک عامر ڈوگر صاحب کو بنا دیں, جو چیف وپ ہیں اس وقت حکومت اپوزیشن کی سائڈ پہ, آپ بے شک ان کو بنا دیں. لیکن اس سلسلے میں تحریک انصاف جو ہے وہ یہ نہیں مان رہی. وہ کہہ رہے ہیں جی شیر افضل مروت کا نام ہی ہے, آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. ادھر سے نور عالم خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اپنی لابنگ تیز کر دی ہے. وہ جے یو ایف اے میں ہیں, تو انہوں نے بھی اپنی لابنگ کافی تیز کر دی ہے کہ جو ادھر نہیں جانتا تو پھر ادھر ہی پڑھا دو. تو لیکن مشکل لگ رہا ہے. ویسے ٹیکنیکلی سپیکنگ پارٹیز کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ بڑی اپوزیشن کی پارٹی جو ہے, جو ایک مطلب ایک پارٹی کے سمبل کے ساتھ ایکسیپٹ کی جا رہی ہے, وہ جے یو ایف اے ہے. کیونکہ سنی اتحاد کونسل کے یا تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ آزاد تصور کیے جا رہے ہیں. ایون دو ہم سب جانتے ہیں ٹیکنیکلی آزاد تو نہیں ہیں, لیکن ان کو اس پارلیمانی جو پارٹی پوزیشن ہے اس کے اندر آزاد ہی کنسیڈر کیا جا رہا ہے. تو دیکھتے ہیں معاملہ کہاں جاتا ہے. تو شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے نام پر پارٹی کے اپنے رہنماؤں نے غلط بیانی کی ہے. ایک ہفتہ قبل پارٹی کے دوست عمران خان سے ملے اور انہیں یہ باور کروا رہے تھے کہ پی ایس سی چیئرمین کا سپیکر نہیں مان رہے.
عمران خان پر پارٹی رہنماؤں نے زور دیا کہ متبادل کا نام دیں، لیکن عمران خان نے رہنماؤں کی چال انہی پر الٹ دی۔ خان نے کہا کہ اسپیکر کو اناؤنس کرنے دیں کیونکہ یہ روایت ہے کہ چیئرمین پی اے سی کو اپوزیشن نامزد کرتی ہے۔ اگر اسپیکر مجھے چیئرمین پی اے سی نامزد نہیں کرتے تو اپوزیشن کوئی کمیٹی نہیں لے گی اور نہ کسی کمیٹی کی ممبرشپ قبول کریں گے۔ جو بھی عمران خان کے پاس جا کر یہ کہہ رہے ہیں وہ اپنا قد ہی چھوٹا کر رہے ہیں۔ میں مزید اس پر بات نہیں کرتا ہوں، لیکن میں نے کسی کے پیچھے حرکتیں نہیں کی ہیں۔ عمران خان کا مجھ پر مکمل اعتماد ہے۔ عمران خان نے میرا نام لیا، اب یہ رہنما مجبور کر رہے تھے نام تبدیل کریں۔ بہت سے فیصلوں میں عمران خان پر دباؤ ڈالا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو میرے نام پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مرشد ایکٹیویٹی پسند کرتے ہیں، مرشد ایکٹیویٹی پسند کرتے ہیں، ان کو احتجاج چاہیے، جلسے چاہیے، اور میں کر کے دیتا ہوں۔ اچھا، اب اس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے، میں نے نا شیر افضل مروت صاحب کا ایک سٹائل میں نے دیکھا ہے، یہ جب بھی کسی میٹنگ میں جاتے ہیں یا جہاں پہ بھی پارٹی کے اندر نا کسی بات کے اوپر ان کی نہ سنی جائے نا، اگر ان کی نہ سنی جائے، وہ کہتے ہیں جی میں اے کر کے انج کرنا ہے، اور پارٹی کے اندر جو ہے مشترکہ فیصلہ ہو کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہے، یہ کام غلط ہے، یہ نہیں ہونا، اچھا تہاڈی ایسی ٹھک 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 اے لو پھر میں ٹویٹ کھڑکاتی۔ تو شیر افضل مروت صاحب کا جو ایک طریقہ کار ہے نا، وہ میں نے نوٹ کیا، وہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ میری مانو، اگر میری مانتے ہو تو ٹھیک ہے، میری نہیں مانتے پھر اے آیا جائے، وہ کہتے ہیں نا لو آیا جائے غوری تے لو آئی جائے ٹویٹ، پھر تو 1 منٹ لگاتے ہیں، شیر افضل مروت صاحب نے ٹھا کر کے ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ، اور اب مطلب انٹرسٹنگ بات یہ ہے وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کے اوپر کہہ رہے ہیں۔ آپ کو یہ چیز جو ہے نا ہارڈلی کہیں اور نظر آئے گی۔ مطلب فار ایگزامپل نون لیگ کے اندر کچھ اگر اختلاف اگر کوئی چل بھی رہا ہے نا، تو مطلب مثال کے طور پہ ان لوگوں کی طرف سے چل رہا ہے جو الیکشن ہار گئے، ٹھیک ہے، رانا ثناء اللہ صاحب، میاں جاوید لطیف یا اس طرح کے لوگ ہار گئے، تو وہ کوئی کڑوی سی کوئی بات کر دیں گے جو زیادہ پسند نہیں آئے گی۔ جیتے ہوئے لوگوں میں سے کوئی ایسی کوئی بات نہیں کر رہا، تو لیکن یہ واحد جماعت ہے مطلب پاکستان تحریک انصاف۔ اچھا اگر آپ ان سے جا کے کہیں گے نا یار کی ہو رہا ہے، واٹ از دس، تو یہ کہیں گے جمہوریت ہے، یہی تو جمہوریت ہے ہمارے یہاں، آپ دیکھ رہے ہیں کتنا جمہوری عمل ہے۔ شیر افضل مروت صاحب روزانہ آتا ہے، بیگ لتر پریڈ کرتا ہے، سارے دیتے چلا جاتا ہے، یہ جمہوریت ہے، یہ ہماری جمہوریت ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ اس کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آپ کی ایک فضول قسم کی مطلب ڈسپلن کی وائلیشن ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے، میں پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ شیر افضل مروت صاحب کو 7 خون معاف نے جو مرضی وہ کرتے رہے، وہ تو پہلے ہی پوری کور کمیٹی کو جوتے کی نوک پہ رکھتے رہے، تو ابھی بھی کرتے رہے، ڈزنٹ میٹر ہو کیئرس، خیر ہے۔ تو وہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ شک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں، یعنی سارے نے جا کے عمران خان کو کیا ہے کہ شیر افضل مروت کو جو ہے نا وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہ بنانا۔ عجیب ایمان سے لٹرلی کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ کارٹون نیٹ ورک چل رہا ہے۔ مجھے پہلے نا غصہ چڑھتا تھا، ان لوگوں کی باتوں پہ غصہ چڑھتا تھا، پھر ہنسی آتی تھی۔ اب یقین کریں کہ ایک موقع آتا ہے کہ مجھے افسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، مجھے افسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ پہلے ہی حال دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اوپر سے ان کی جو ہے نا یہ کارٹون نیٹ ورک ہی ختم نہیں ہوتا سیریسلی۔ خیر آگے چلیں۔ اس کے علاوہ جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مشیر اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ جناب سوشل میڈیا انفلوئنسز پروجیکٹ، یہ بڑا انٹرسٹنگ نام ہے اس کا، سوشل میڈیا انفلوئنسز پروجیکٹ کا اثر نو جائزہ لے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا انفلوئنسز کو بقایا جات اور سرٹیفکیٹ بھی دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تربیت یافتہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو دیگر شعبوں میں ایڈجسٹ کریں گے۔ حکومت اور عوام کے درمیان رابطے فعال رکھنے کے لیے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو بھرتی کیا گیا، تاہم نگراں حکومت نے غیر قانونی طریقے سے منصوبے کو ختم کیا تھا۔ بیرسٹر صاحب نے مزید کہا کہ منصوبے کو پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کیا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ پی ٹی آئی نے پارٹی تشہیر کے لیے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو بھرتی کروایا، جبکہ پی ٹی آئی حکومت نے ترقیاتی منصوبوں کی تشہیر کے لیے 1100 سوشل میڈیا انفلوئنسر بھرتی کیے تھے۔ لونڈے لپاڑے نگراں حکومت نے سوشل میڈیا انفلوئنسرز پر مخصوص سیاسی جماعت کی تشہیر کا الزام عائد کیا تھا اور تمام سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو فارغ کیا تھا۔ مشیر اطلاعات کے مطابق گزشتہ پی ٹی آئی حکومت میں بھرتی سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو بقایا جات کی ادائیگی کا بھی فیصلہ کیا گیا تھا۔ یہ بیسکلی اگر میں اس سٹوری کو بڑھم کر کے ذرا چینج کروں تو سارے لونڈے لپاڑے جو ہے نا وہ واپس حاضر ہونے لگے ہیں، اور جو نگراں حکومت میں فارغ کیے گئے تھے نا کہ یہ نہیں ہوگا، ان سب کی بھرتی جو ہے ماشاءاللہ دوبارہ ہونے لگی ہے۔ تو وہ اکثر ہم بات کرتے تھے کہ یہ 9 مئی کے بعد جو ہے نا، مطلب آپ مطلب ویری انٹرسٹنگ فیکٹ کہ آپ دیکھیے کہ 9 مئی ہوا تھا اور 1 سال ہونے والا ہے، اور 1 سال کے بعد نا وہ ساری چیزیں جو ہیں
رادر دن کہ 1 سال سے پہلے آپ 9 مئی کے تمام لوگوں کو سزائیں سناتے، سب کچھ کرتے، اب جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا ویسی ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہیں پی ٹی آئی کے لیے. مطلب ان کے لونڈے لپاڑوں کی دوبارہ ہائرنگ شروع ہو جائے گی، فنڈز ان کو جو ہے وہ ایلوکیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. انہوں نے کہا پہلے والی بھی دواں گے، جڑے نہیں دیتے سن نا وہ بھی تمہیں واپس دواں گے، آپ بے فکر ہیں. تو ظاہری بات ہے یہ عمران خان صاحب کی اسٹرینتھ ہے نا. پھر اس کے بعد انہی لونڈے لپاڑوں میں سے کئیوں کو استعمال کیا جائے گا کہ چلو بیٹا ایک کام کرو، وہ فلاں وہ مریم نواز ہے نا اس کی شکل بگاڑو، اور بگاڑ کے جو ہے اس کی تصویریں فوٹو شاپ کر کے جو ہے اس کو وائرل کرنا شروع کرو، وہ فلاں صحافی کے خلاف جو ہے وہ ٹرینڈ چلانا شروع کرو، اور وہ آرمی چیف جو ہے آرمی چیف کے خلاف بھی جو ہے وہ کوئی ایسا ویسا ٹرینڈ بناؤ، وہ جو ڈرٹی ایری ہے اس کے خلاف بھی ٹرینڈ بناؤ، اور جنرل باجوہ کو بھی ہم نے نہیں چھوڑنا. تو یہ کام جو ہے انشاءاللہ پھر آپ دیکھیے گا فل فورس کے ساتھ جو ہے دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گا. اچھا جی، اب آ جائیں مسلم لیگ نون کے شیر افضل مروت صاحب کی طرف. محمد زبیر صاحب دوست ہیں بھائیوں کی طرح، لیکن آئی ایم سوری، کل رات کو جو ہے وہ کاشف عباسی صاحب کے شو کے اندر آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ جی قمر جاوید باجوہ کا کسی بڑے ایونٹ میں کردار نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا. نون لیگ کو شدید تحفظات تھے کہ وہ پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کو وکٹ کی دوسری طرف بھی کھیلنا تھا اور ہلکا ہاتھ بھی رکھنا تھا. تحریک عدم اعتماد میں بھی انہوں نے سہولت فراہم کی تھی. قمر جاوید باجوہ آل ٹائم چیف رہنا چاہتے، ایک پارٹی کے پیچھے لگ کر نہیں. انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے وقت میں نے پوچھا تھا کہ ہم کیوں سمجھوتا کر رہے ہیں. مجھے جواب ملا تھا کہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. کس نے کہا یہ میں نہیں بتاؤں گا. سب لوگ کہتے رہے کہ عدم اعتماد ادارے کی مرضی کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی. ایک وقت آیا جب تحریک عدم اعتماد معاونت سے کامیاب بھی ہوئی. تحریک عدم اعتماد اور نواز شریف کے باہر جانے میں قمر جاوید باجوہ کا کردار تھا. اب یہ ڈائریکٹلی جو بات ہے جس پہ باجوہ صاحب نے قسم کھائی ہوئی ہے اور انہوں نے قرآن مجید جیب سے نکال کے قسم کھائی تھی، تو زبیر صاحب جو ہے اس بات کو نگیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں تھا. نواز شریف صاحب کے باہر جانے میں جو ہے وہ جنرل صاحب کا پوری طرح ہاتھ تھا، اور تحریک عدم اعتماد کے اندر بھی وہ فرما رہے ہیں کہ ان کا پوری طرح ہاتھ تھا. انہوں نے کہا کہ لیگ میں 2 دھڑے تھے، ایک مزاحمتی اور ایک مفاہمتی. مزاحمت دھڑے نے اپنا کردار ادا کیا اور نون پی ڈی ایم بھی بنا دی گئی اور پی ڈی ایم بھی بنا دی گئی، جبکہ مفاہمتی دھڑے نے بعد میں اپنا کردار ادا کیا. مزاحمت ہوئی تو اس کے بعد مفاہمت کی میز پر سب آئے. شہباز شریف مزاحمت کے وقت اندر تھے، بعد میں انہوں نے کردار ادا کیا. قمر جاوید باجوہ کو نون لیگ کی جانب سے مدت ملازمت میں توسیع کی آفر تھی، لیکن عمران خان نے انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم بھی مدت میں توسیع دے دیں گے. نومبر 2022 تک سابق آرمی چیف مدت ملازمت میں توسیع کے خواہاں تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کو ٹھیک کر کے ہی جائیں. پی ڈی ایم حکومت آنے کے بعد اعتراض اٹھا تو قمر جاوید باجوہ توسیع سے پیچھے ہٹے. جنرل باجوہ کی پہلی ایکسٹینشن میں پی ٹی آئی والوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ مسلم لیگ نون کیوں ایکسٹینشن دے رہی ہے. چیف ہمارا یعنی کہ پی ٹی آئی کا ہے تو نون لیگ کیوں بڑھ چڑھ کر ایکسٹینشن دے رہی ہے، ہم کیوں اس میں پڑ رہے ہیں، یہ تو ٹریپ ہے. نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کے بعد جنرل باجوہ کنگ میکر بن گئے تھے. عمران خان بھی انہی پر ریلائی کر رہے تھے. اس وقت نون لیگ میں توڑ پھوڑ کی جا رہی تھی، وہ بھی ان کی ناک کے نیچے ہو رہی تھی. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد وہ ایک ٹرم کر کے تو جانے والے نہیں تھے. نیچرل خواہش تھی، ہی وانٹڈ ٹو پلے اے رول. مریم نواز کا بہت سے معاملات میں نقطہ نظر مختلف ہوتا تھا. مزاحمتی بیانیے کی بھی مریم نواز کپتان تھی اور نواز شریف 1 ڈاؤن بلے باز تھے. مریم نواز سے جب اسٹیبلشمنٹ سے متعلق سوال ہوا تھا تو اس وقت بیانیہ بدل رہا تھا. بیانیہ مزاحمت سے مفاہمت میں بدل رہا تھا، جو مریم نواز کے لیے مشکل تھا. پی ڈی ایم دور سے نون لیگ میں دھڑے بن گئے تھے. مسلم لیگ نون پنجاب میں ختم ہو گئی ہے. تو اب آپ کو سمجھ آیا میں نے آغاز میں کیوں کہا تھا کہ نون لیگ کے شیر افضل مروت جو ہے ثابت ہوئے ہیں، وہ بھی اپنی پارٹی کو لتاڑ دیتے ہیں، یہ بھی اب اپنی پارٹی کو لتاڑ دیتے ہیں. مطلب میں آپ کو ویسے آپ کو کھل کے بات بتاؤں، ایک اور جو میری اسیسمنٹ ہے، میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب بیسیکلی جو پارٹی بنا رہے ہیں نا، اس میں نون لیگ کے بہت سے لوگ جو ہیں ہو سکتا ہے کہ جائیں. چند کنفرم ہیں، چند جو ہیں وہ بالکل ایجز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مت سمجھے گا کہ زبیر صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں میں اس سے اختلاف کر رہا ہوں، یہ ان کی رائے ہے. وہ انہوں نے بہت سی چیزیں اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھی ہوئی ہیں. سو ان کی گواہی کو، ان کی بات کو جو ہے وہ اتنے آرام سے رد نہیں کیا جا سکتا. اگر وہ مریم نواز کے حوالے سے یا جنرل باجوہ کے حوالے سے کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس کا ایک ویٹیج ہے، بڑا اسٹرانگ ویٹیج ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو میں دوسری پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں جو شاہد خاقان عباسی صاحب آج کل بنا رہے ہیں، اس پہ کام چل رہا ہے میری اطلاعات کے مطابق، ہمارا کبوتر یہی بتا رہا ہے. تو اس کے اندر یہ مفتاح اسماعیل ہو گئے، محمد زبیر صاحب ہو گئے، اس طرح کے اور بہت سے لوگ ہیں جو جانے میں انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں. میری اطلاعات کے مطابق زعیم قادری صاحب بھی جا سکتے ہیں.
پنجاب سے بڑی دیر سے وہ نون لیگ کا ایک زمانے میں شہباز شریف صاحب حکومت کے وہ ترجمان ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا تھا. بعد میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر دی تھی اور اس کے بعد ان کی راہیں نون لیگ سے جدا ہو گئی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی چلے جائیں. تو بہت سے اس کے بعد آپ کو انکشافات آئیں گے. بلکہ آپ نظر رکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ اس اتوار کو ہم ایک پوڈ کاسٹ ریلیز کریں، وہ بھی نون لیگ سے ریلیٹڈ ہوگا، اور وہ بھی ایک نون لیگ کے رہنما بہت بڑے بڑے انکشافات کرنے جا رہے ہیں. نام ابھی میں نہیں بتاؤں گا، ذرا تھوڑا سا تنگ کرے نا آپ کو، تو آپ نے دیکھتے رہنا ہے اس یوٹیوب چینل کو، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اچھا جی، فواد چودھری صاحب نے گفتگو کی ہے. فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ان سے صحافی نے سوال کیا کہ جی فواد صاحب آپ پی ٹی آئی میں ہیں یا چھوڑ دی ہے؟ تو چودھری صاحب کہتے ہیں جی ہماری تو شناخت پی ٹی آئی ہے، ہم نے تو خان صاحب کو کہہ دیا ہے، آگے خان صاحب کہیں گے تو کر لیں گے، نہیں کریں گے تو گھر بیٹھ جائیں گے. ان سے سوال ہوا کہ اگر آپ کو دوبارہ پی ٹی آئی میں شامل ہونے کی دعوت دی جاتی ہے تو کیا دوبارہ پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے؟ تو چودھری صاحب کہتے ہیں ہم تو پی ٹی آئی کا ہی حصہ ہیں، ہماری تو شناخت ہی پی ٹی آئی کی وجہ سے ہے، اور پی ٹی آئی عمران خان کا نام ہے، عمران خان جو کہیں گے کر لیں گے. تو یہ کہہ رہے چودھری صاحب آ گئے، چودھری صاحب دروازے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، بس پی ٹی آئی کے اوپر ہے کہ وہ دروازہ انہوں نے کھولنا ہے کہ نہیں کھولنا. ویسے ایک آئیڈیا میرے ذہن میں آ رہا ہے، اگر فواد چودھری ریپلیس کرتے شیر افضل مروت کو تو کیسی رہے گی؟ مطلب آپ کے خیال میں وہ بہتر چوائس ہوں گی یا نہیں ہوگی؟ میں آپ رائے دیجیے گا، جو بھی آپ کامنٹ سیکشن میں. شیر افضل مروت نے اس بات پہ ناراض ہو رہے ہیں، اچھا میری ریپلیسمنٹ لے کے آ رہے ہو؟ اچھا میں صرف میں ویسے ہی ڈسکس کر رہا ہوں، لوگوں کی رائے جو وہ دینا چاہیں نیچے ان کی مرضی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ندیم افضل چند صاحب جو ایک زمانے میں وزیر اعظم ہاؤس، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو وزیر اعظم ہاؤس کے ترجمان اس وقت ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی میری موجودگی میں نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹ خود عمران خان نے کابینہ کو پڑھ کر سنائی، اور سوائے 4-5 لوگوں کے سب نے اتفاق کیا کہ ان کو علاج کے لیے بیرون ملک بھیجا جائے، اور جنہوں نے مخالفت کی وہ آج مکافات عمل کا شکار ہیں. تو میں ویسے آلریڈی اپنے پچھلے ویلاگ میں یہ بات کر چکا ہوں کہ میں نے خود عمران خان صاحب کے میسیجز دیکھے ہوئے ہیں. ایک صاحب کو انہوں نے پی ٹی آئی کے ایک صاحب تھے، ان کو انہوں نے کیے تھے، تو انہوں نے مجھے دکھا دیے تھے کہ دیکھیں عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے جو میسیج مجھے دکھائے تھے اس کے مطابق عمران خان صاحب خود بھی کنونس تھے کہ نواز شریف صاحب واقعی بیمار ہیں. اس کے علاوہ جناب فیفن نے جو ہے یہ جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس حوالے سے اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جی وزیر آباد اور تلہ گنگ میں کہیں کہیں آزاد جائزہ کاری میں رکاوٹ اور تشدد رونما ہونے کے واقعات دیکھے گئے. نتائج کی شفافیت اور بیلٹ پیپرز اجرا کے عمل میں بے ضابطگیوں کے کچھ واقعات بھی مشاہدے میں آئے. ووٹر ٹرن آؤٹ کی شرح تقریباً 36% رہی، جو 8 فروری کے انتخابات کے مقابلے میں کم تھی. خواتین کے ووٹ ڈالنے کی شرح میں 12%، جبکہ مردوں کے ووٹ ڈالنے کی شرح میں 9% تک کمی آئی. رپورٹ میں کہا گیا کہ لاہور میں ضمنی انتخابات میں ووٹر ٹرن آؤٹ واضح طور پر کم ہوا. گجرات، خوزدار اور قلعہ عبداللہ میں ووٹر ٹرن آؤٹ کی شرح بلند ہوئی. رپورٹ کے مطابق ضمنی انتخابات میں گنتی سے خارج ووٹوں کی تعداد بھی آدھی ہو گئی. مجموعی طور پر 35,574 ووٹ مسترد ہوئے، جبکہ 8 فروری کے عام انتخابات میں انہی حلقوں میں 72,472 ووٹ مسترد ہوئے. تو 8 فروری کو جن لوگوں نے یہاں پہ ووٹ ڈالا تھا ان میں سے آدھوں کو سمجھ آ گئی کہ نہیں اس مرتبہ ووٹ صحیح ڈالنا ہے. یہ بھی مطلب ایک بچوں والی بات ہے کہ پہلے 72,000 ووٹ تھے، 35,000 ووٹ ریجیکٹ ہو گئے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی 4 حلقوں میں مسترد شدہ ووٹوں کی تعداد جتنی جیتنے والے امیدواروں کی جیت کے فرق سے زیادہ تھی، جبکہ عام انتخابات میں ایسا کوئی حلقہ نہیں تھا جہاں مسترد ووٹوں کی تعداد جیت کے فرق سے زیادہ ہو. ضمنی انتخابات کے لیے کل رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد میں 75,640 کا اضافہ ہوا. پی پی 36 وزیر آباد اور پی پی 93 بھکر کے علاوہ تمام حلقوں میں عام انتخابات کے دوران جیتنے والی جماعتوں نے اپنی جیتی گئی نشستیں برقرار رکھیں. ان 2 حلقوں میں 8 فروری کو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار کامیاب ہوئے تھے، جبکہ ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کے امیدوار جو ہیں ان نشستوں کے اوپر جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ضمنی انتخابات کے چند گھنٹوں کے اندر فارم 47 جاری کرنے پر تحریک انصاف کا رد عمل سامنے آیا ہے. ترجمان تحریک انصاف کے مطابق 8 فروری کے عام انتخابات کے بعد فارم 47 خلاف قانون کئی روز تک جاری نہیں ہوئے. ضمنی انتخابات کے چند گھنٹے بعد فارم 47 کا جاری ہونا انتہائی حیرت انگیز ہے. یہ جعلی فارم دھونس اور دھاندلی کے ذریعے پہلے ہی تیار کیے جا چکے تھے. عوامی مینڈیٹ پر ڈاکے نے الیکشن کمیشن کے متعصبانہ کردار پر مہر تصدیق ثبت کر دی. فارم 45 پر جبری دستخط کروائے جانے کے ٹھوس شواہد ریکارڈ پر موجود ہیں. جعلی وزیر اعلیٰ پنجاب کی ایما پر ایک بار پھر عوام کے حق رائے دہی کو غصب کیا گیا ہے. سو بیسکلی ہماری پاکستان تحریک انصاف اس بات پہ ناراض پہلے تھی کہ فارم بہت لیٹ آیا ہے. اس مرتبہ جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ فارم بہت جلدی آیا ہے. تو اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جلدی پہ بھی اعتراض، لیٹ پہ بھی اعتراض کتنی دیر بعد آنا چاہیے.
مطلب کوئی ٹائم تو ہونا کہ بھائی جان اتنی دیر کے بعد فارم آنا چاہیے. اب یہ حقیقت ہے, میں بڑا کنونسڈ ہوں اس بات کے اوپر کہ جھلو تو پھیرا گیا ہے, بالکل پھیرا گیا ہے. جس طرح 8 فروری کو پھیرا گیا تھا نا, اسی طرح ان ضمنی انتخابات کے اندر بھی جو ہے وہ جھلو ضرور پھیرا گیا ہے. لیکن اب آپ جانتے ہیں کہ کیوں پھیرا جاتا ہے اور کس کی جانب سے پھیرا جاتا ہے. میرے خیال میں اس میں مزید کیا بات کروں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.